ہم جہاں رہتے ہیں اسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، جو کھربا کھرب نوری سال تک پھیلا ہوا ہے، جس کو امیجن کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ اور یہ ان امیجنیبل یونیورس حقیقت کا صرف 5% ہے۔ تو تصور کریں کہ وہ 7 آسمان یا 7 کائناتیں کتنی وسیع ہوں گی۔ آسمان ہماری دنیا اور انسانوں کے لیے بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ سورہ غاشیہ میں فرمایا، تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے؟ اس آیت مبارکہ سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آسمان اس آبزرویبل یونیورس سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ بہت بہت اوپر تک ہے، اور اس انتہائی وسعتوں تک پھیلے آسمان کی بھی ایک حد ہے، ایک کنارہ ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں آیا ہے، اے جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آسمانی دنیایں آخر کیسی ہیں؟ کیا ان میں بھی ہماری طرح کی مخلوقات ہیں؟ اور پھر آسمان کے اوپر کیا ہے؟ اس زمرے میں سائنس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اس کی حد سے ہی باہر ہے۔ اس کا صرف ایک ہی واحد سورس ہے، قرآن اور حدیث۔ سورہ نور، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہیں، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ پھر سورہ طارق، قسم ہے آسمان کی جو بارش برساتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو پانی ہے وہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں بلکہ آسمان سے آیا ہوا ہے۔ سورہ ہجر، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ دیکھا آپ نے آسمان دنیا پر کس کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے۔ غرض یہ کہ انسانوں کو سکون اور آنکھوں کی تسکین کے لیے بھی اسے سجایا گیا۔ اور میں آپ کو اپنی ایک ذاتی بات بتاؤں تو میں رات کی تنہائی میں گھنٹوں کھڑکی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تھا، ستاروں پر غور کرتا تھا، اور ان دنوں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی آنکھوں سے نظر آتی ہے، تو میں اسے آسمان میں ڈھونڈتا تھا، جبکہ وہ بہت زیادہ صاف ستھرے اور آلودگی سے پاک آسمان میں نظر آتی ہے۔ اور یہ بات ہے 2016 سے 2018 کی۔ یہ آسمان ایک کے اوپر ایک تہ بتہ بنائے گئے ہیں، اور اب یہاں سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں 7 آسمانوں کی دنیا کا سفر، The 7 skies اور The 7 universes۔ پہلا آسمان اس دنیا کا آسمان ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر چھت ہے جو آپ کو ڈھانپتی ہے، اور آپ اس چھت پر چڑھ جائیں تو وہ چھت نہیں رہتی، زمین ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا پیغام قرآن کریم کے ذریعے دیا گیا ہے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں محفوظ چھت سے مراد آسمان کو چھت کے علاوہ حفاظتی رکاوٹ کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے، جو نہ جانے ہماری زمین کو کن کن خطرات سے بچائے رکھتی ہے، اور آسمان زمین کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے کہ کہیں یہ گر نہ پڑے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور یہ پانی کا بنا ہوا ہے۔ اس کا نام رقیہ ہے، اور سفر معراج سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے اسی آسمان پر حبیب نامی ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم برف کا اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ اور آسمانوں کے دروازے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو سن کر مجھے خوف بھی محسوس ہوتا ہے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سفر معراج میں ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہونے کے لیے اجازت لیتے تھے۔ اس آسمان میں ستارے اور سیارے بھی ہیں، جیسا کہ سورہ ملک میں فرمایا، اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور شیاطین کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جو سفید موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کا نام اسفلون ہے، اور وہاں پر فرشتے اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔
سورہ مؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم ہی نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ اسفلون کے معنی ہیں امن اور سکون کی جگہ، جس کو اللہ نے سورہ قمر میں یوں فرمایا، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اس آسمان کا شہیدوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سورہ ال عمران، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مرا ہوا نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں رزق مل رہا ہے۔ اور بعض علماء اسفلون کے معنی ٹھہرنے کی جگہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جہاں قیامت تک مرحومین کی روحیں رہیں گی۔ اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جسے قیدوم کہتے ہیں، جس کا مطلب بنتا ہے دا ریلم آف دی اینجلز، یعنی فرشتوں کی بادشاہت، اور یہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق ملک الموت کے یہاں ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس آسمان کو شدید روشنی اور خوبصورتی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جہاں فرشتے اللہ کی حمد میں مصروف رہتے ہیں۔ اس آسمان کی چمک اور خوبصورتی انسانی سمجھ کے باہر ہے، یہ ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے۔ پھر چوتھا آسمان ہے جس کا نام ماؤن ہے۔ اس آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں، اور یہ آسمان زمرد یعنی سبز پتھر یا سبز پیتل کا بنا ہوا ہے، جسے گرین پرل کہتے ہیں، اور عربی میں لؤلؤ الاخضر، ایسی روشنی جو مسلسل پھوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی چمکتی ہوئی پھوٹتی ہوئی روشنی، اور اس کی خوبصورتی انسانی تصورات سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں آسمان جس کا نام ریقہ ہے، جو سفید چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں، اور جہنم کا فرشتہ دروغہ بھی اسی آسمان پر ہے، جس کے بارے میں نے سفر معراج والی ڈاکیومنٹری میں بتایا تھا۔ پھر چھٹا آسمان ہے جس کا نام دکنا ہے، اور یہ ایک ایسے مادے سے بنا ہے جسے یلو سیفائر اور عربی میں زبرجد کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سونے کے پتھروں یعنی گولڈن پرل، جسے لؤلؤ الذہب کہتے ہیں، اس سے بنا ہے۔ اس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اور پھر چھٹے آسمان کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں برف، اولے، طوفان، دھواں اور خطرناک اوس کا تمام ذخیرہ ہے جو دنیا پر اترتا ہے۔ اور ویڈیو کی شروعات میں نے آپ کو آسمان کی اہمیت کے متعلق بتاتے ہوئے آیات کوٹ کی تھی کہ جہاں آسمان سے بارش اور اولے برسانے کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ وہ اسی آسمان سے آتا ہو۔ اور مزید یہ کہ اسی آسمان پر سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے جس کے نیچے 2 نہریں بہہ رہی ہیں جو سیدھا نیل اور فرات میں گرتی ہیں۔ اور سورہ نجم میں فرمایا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، اور اس پر جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ یعنی پیغمبر اسلام کی مبارک آنکھ کسی اور طرف مائل نہ ہوئی اور نہ ہی آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اور سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ اس کا پھیلاؤ اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اور اس درخت کے متعلق میں نے سفر معراج میں تفصیلاً بتایا تھا۔ اس درخت پر سونے کے پروانے اڑتے رہتے ہیں۔ 7ویں آسمان کا نام آئیبہ ہے۔ آئیبہ سے مراد نور ہے، روشنی ہے، اور یہ آسمان سما النور، ایسی روشنی کا بنا ہوا ہے جسے ہم انسان نہیں جانتے اور نہ ہی اسے تصور کر سکتے ہیں۔ اس آسمان کا الماس نامی ہیرو سے بنے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے، جو بہت چمکدار اور نورانی ہے، جو اپنی چمک اور خوبصورتی میں تمام دیگر مادوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آسمانی دنیاؤں کو سنتے ہوئے ایک سوال آپ کے اور میرے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اگر تو آسمان ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہوتا ہے تو پھر یہ آسمان کس طرح پیتل، تانبا، چاندی اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کوئی اتنے بڑے بڑے پلینٹس ہیں، یا آسمان ہمیں نظر آنے والی خلا کی طرح جہاں ہے، جہاں ہر شے سونے، چاندی اور ہیروں سے بنی ہے، یا ان میں سیارے ہیں جو پیتل، چاندی اور سرخ سونے کے بنے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے آج تک جو کچھ دیکھا ہے، مثلاً خلا میں پلینٹس، سٹارز، گیلیکسیز، تو ہماری سوچ بس یہیں تک محدود ہے۔ شاید آسمان ان سب سے الگ کچھ اور طرح کی دنیایں ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شاید یہ پلینٹس اور خلا سے ہٹ کر کچھ اور ہیں جو ہمارے لیے امیجن کرنا ممکن نہیں۔
7वें आसमान के बाद अल्लाह का अर्श है जिसे 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और ये अर्श तमाम आसमानों से बड़ा है। हर आसमान दूसरे की निस्बत इतना छोटा है कि जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हो, और अल्लाह के अर्श के सामने ये 7 आसमान सहरा में अंगूठी की मानिंद है। और इस अर्श के ऊपर कुर्सी है। अल्लाह के अर्श के दाएं तरफ लोहे महफूज है, और लोहे महफूज सफेद मोतियों से बना हुआ है। ये नूरानी है, इसकी लिखाई भी नूरानी है। अल्लाह इसे दिन में 360 मर्तबा देखता है। हर आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर 500 साल की मुसाफत का है। अब ये 500 साल हरगिज हमारे सालों वाले नहीं है। ये कितने हैं हम नहीं जानते। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इंसान इस फासले को इमेजिन ही नहीं कर सकता। इसी वजह से अल्लाह ने 500 साल की मुसाफत बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस स्पीड से सफर करने पर 500 साल मुकम्मल होंगे। हम अपनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज इमेजिन नहीं कर सकते, तो भला 7 आसमान का फैलाव, उसका साइज इमेजिन करना हमारे दिमागों के बस से ही बाहर है।